معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر قمر عبد الماجد خان کی کتاب سالوس۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: میرا بینک۔ اس کہانی میں گارڈ کا ذکر آیا تھا۔ وہ ضلع ہزارہ کا رہنے والا تھا، سرخ لمبی داڑھی، چھوٹا قد۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا 11۔ ایک کم، میں نے کہا۔ وہ کہنے لگا آنے والا ہے۔ میں مسکرا دیا۔ پوچھنے لگا تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگا لاہور والے سمجھدار نہیں ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہاں سے آئے ہو، جہاں مرضی بیٹھ جاؤ، قبضہ کر لو، جو مرضی کام کرو۔ لاہور کی مساجد میں میرے 6 لڑکے نماز پڑھاتے تھے، قرآن کے 2 سپارے پڑھتے تھے، کھانا، کپڑے، رہائش فری۔ میں نے کہا ٹیکس فری، گورنمنٹ کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ پھر پوچھا ان کی شادی کر دی؟ بڑا خرچہ آیا ہوگا۔ کہنے لگا وہ بھی فری۔ طلاق کے مسئلے میں لوگ معلوم کرتے ہیں کہ لڑائی اور غصے میں طلاق دے دی، ہم کہتے ہیں ہو گئی۔ چنانچہ اس طرح میرے لڑکوں نے طلاق والی سے شادی کر لی اور گھر بسا لیا۔ کوئی خرچہ نہیں ہوا، البتہ کھجور کھلانی پڑی۔ گھر میں شاید ہی کچھ پکانا پڑتا ہو، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ کیا آپ اپنے بچوں کو مولوی بنانا پسند کریں گے؟ میں اس کا سوال سن کر خاموش ہو گیا۔ سوچنے لگا ہر شعبے کے لیے الگ الگ فرد ہوتے ہیں۔ اسی برانچ میں مشہور ادیبہ بشریٰ رحمان تشریف لائیں، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اپنی 2 کتابیں مجھے عطا کیں۔ میں نے بتایا خواتین کو زیور پر قرض دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کوئی مرد ساتھ لائے جس کے نام پر قرض دیا جائے گا۔ کمال بات ہے، مرد کی قسمت جاگ گئی، وہ کبھی بھی قرض جمع کرا کر زیور اڑا لے جا سکتا ہے۔ اسرار زیدی بھی 7 والی گلی میں رہتے تھے۔ جب بھی کسی کام سے بینک میں تشریف لاتے تھے میرے پاس بیٹھتے تھے۔ شام کو ٹی ہاؤس آخری صوفے پر جا بیٹھتے، چائے کا دور چلتا، سگریٹ کا دھواں اٹھتا رہتا۔ دھواں میں برداشت کرتا رہتا، ان سے ہاتھ ملانے کا مزہ نہیں آتا تھا، ایسا لگتا کسی ڈھانچے سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اخبار جہاں میں ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے کالم لکھتے تھے۔ میری پہلی کتاب 'تیسری آنکھ' کی تقریب ناصر باغ میں منعقد ہوئی تھی، اس کے بارے میں تفصیل سے اخبار جہاں میں لکھا تھا۔ شالمی برانچ 1996 سے 4 سال سخت محنت ایمانداری سے کام کیا، اسسٹنٹ مینیجر، بعد میں ڈپارٹمنٹ انچارج رہا۔ اس شعبے کی سب سے زیادہ شکایات ہوتی ہیں، مگر کبھی کسی کی شکایت نہیں ہوئی۔ ڈپازٹ ٹارگٹ ملتا تھا۔ ایک آفیسر فکریہ کمارہ آوارہ گالیاں پارٹیوں کے پرانے اکاؤنٹس بند کر کے اپنے حوالے سے دوبارہ نئے نمبر دے کر کھول دیتا تھا۔ اس نے کیش ایوارڈ اور ترقی بھی پائی، ہمیں اسی گریڈ میں رکھا گیا۔ ایڈیٹر ہر بار میرے خلاف لکھتا، کیش کی چابیاں اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس سے بڑے گریڈ والے آفیسر کے پاس ہونی چاہیے۔ بینک کی کتاب میں لکھا ہے، مگر مینیجر باٹر جواب میں لکھتا، یہ قابل اعتماد آفیسر ہے، لہٰذا میرے آرڈر کو صحیح سمجھا جائے۔ لیکن افسوس، سالانہ رپورٹ کبھی بہتر نہیں لکھی گئی، جس کی وجہ سے میری دوسری گریڈ میں ترقی نہ ہو سکی۔ مجھے اس ناانصافی کا ہمیشہ دکھ رہے گا۔ ایک آفیسر اسی برانچ سے ریٹائرڈ ہوا تھا، کبھی برانچ میں آتا تھا، بھرا ہوا چنے کا لفافہ لاتا تھا، اس میں میٹھی پھلیاں بھی مکس ہوتیں۔ وہ سب کی سیٹ پر جاتا، چنے پیش کرتا، ہنستا ہوا رہتا۔ ایک دن معلوم ہوا فوت ہو گیا ہے، مگر کوئی اس کے گھر نہیں گیا۔ معاشرے کا عجیب رویہ ہے۔ اس کا جنازہ برانچ کے آگے سے گزرا۔ میں زور سے بولنے لگا، باہر نکلو، یار کو کندھا تو دے دو، تو سٹاف کام چھوڑ کر باہر نکلا۔
کچھ دور تک اسے بدل بدل کر کندھا دیتے رہے، پھر واپس آ گئے۔ اسی برانچ میں دوپہر کو سب سے 2 روپے لے کر بوتلیں پلاتا تھا۔ دوست کہتے تمہاری بڑی واقفیت ہے، انہیں کیا معلوم باقی پیسے ڈال کر پورا کر دیتا تھا، صرف ان کے قریب ہونے کے لیے ایسا کرتا تھا۔ اپنی تنہائی کا غم دور کرنے کے لیے آج پھر تنہا ہوں۔ 10 سال سے زائد ہو گئے۔ بھریا میلہ چھوڑ کر آیا تھا، کسی نے پلٹ کر خبر نہیں لی۔ وہ دوستی کے سلسلے غائب ہو گئے، اب برانچیں بھی ویران دکھائی دیتی ہیں، کسی آنکھ میں اپنی شکل دکھائی نہیں دیتی۔ وزیر اعظم نواز شریف کا دور حکومت شروع ہوا تھا، انہوں نے شکایت سیل قائم کیا۔ گوال منڈی چوک دفتر جانے کے لیے میرے راستے میں پڑتا تھا۔ ایک دکان پر لکھا تھا پنجابیوں کی چائے، سامنے دوسری دکان پر لکھا تھا پٹھانوں کی چائے۔ بڑے بینرز بھی لگا رکھے تھے۔ آتے جاتے دیکھتا، پریشان ہو جاتا، سوچتا یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ قائد اعظم نے کوئی ایسا نعرہ نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عربی کو عجمی پر ترجیح نہیں۔ ایک درخواست لکھی اور شکایت سیل ارسال کر دی۔ کچھ دنوں بعد ایک موٹا سا آدمی پسینے سے شرابور برانچ میں داخل ہوا، مینیجر کے کمرے کے ساتھ میری ٹیبل تھی۔ وہ سیدھا میری طرف آیا، میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ اسے غصے میں دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے میرا نام لیا اور پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا کام سے گئے ہیں۔ اتنے میں مینیجر نے مجھے اندر کسی کام سے بلا لیا۔ میں اندر چلا گیا۔ باہر کسی کولیگ نے بتایا یہی ہے جس سے تم ملنے آئے ہو۔ وہ غصے میں کمرے میں آ دھمکا اور مینیجر سے میری شکایت کرنے لگا، اسے بینک سے نکال دو، اس نے میرا کاروبار تباہ کر دیا ہے۔ مینیجر صاحب مجھے نظر کے چشمے سے دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اسی سے معلوم کر لیں۔ چنانچہ اس نے بتایا میں پنجابی کے نام سے چائے فروخت کر رہا تھا۔ اس نے درخواست وزیر اعظم سیل بھیج دی۔ گوال منڈی پولیس نے بینر اتار دیے اور سائن بورڈ پر لفظ بھی مٹا دیے۔ میں سمجھا پٹھانوں نے یہ حرکت کی ہے، ہماری لڑائی ہوتے ہوتے بچی۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ مینیجر صاحب نے کہا یہ تو بہت بڑا کام اس نے کیا ہے، بڑے بڑے وزیر آئے، کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، صوبائی تعصب ختم کیا ہے۔ میں نے کہا مینیجر صاحب اس کا لاکھوں روپے کا اکاؤنٹس کھولیں اور مجھے کسی دوسری برانچ ٹرانسفر کر دیں۔ وہ موٹا گلابی شخص کمرے سے باہر چلا گیا۔ گولڈن ہینڈ اسکیم وزیر اعظم شوکت عزیز کے دور میں یہ ظالمانہ اسکیم آئی، جس کو خوف اور دوسرے صوبوں میں تبدیلی یا کچھ نہ ملنے کی پالیسی میں پروان چڑھایا گیا۔ عوام کو 11% منافع دیا جا رہا تھا، بینک فائدے میں جا رہے تھے، لوگوں کو قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا۔ کمپیوٹر بند ہے، کام نہیں کر رہا، لہٰذا ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، سب کام ہاتھ اور لیجر سسٹم کے تحت چلتا تھا، مگر گولڈن ہینڈ اسکیم نافذ کر دی گئی۔ کافی ملازم برباد ہو گئے، وقت سے پہلے گھر چلے گئے، کچھ کو فراڈ کرنے والوں نے لوٹ لیا، باہر کی دنیا کو سمجھ نہیں سکے۔ پھر قانون اور عدالتوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ کئی سال گزر گئے، انہیں انصاف نہیں ملا۔ اس سلسلے نے مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قاری صاحب نے مجھے لیٹر تھما دیا، میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ باپ کے مرنے پر اتنا نہیں رویا جتنا بینک کو چھوڑنے کا غم تھا۔ بینک کا سائن بورڈ دیکھتا ہوں، وہ مجھے مسکرا کر دیکھتا ہے، کہتا ہے ماجد تم بے وفا نکلے، ابھی 10 سال تھے تمہارے، میری اور خدمت کر لیتے اور پھل پاتے۔ تمہارے باپ نے مرتے مرتے اپنی جان دے دی، مجھے نہیں چھوڑا۔ ایچ ایس این کالج 1994-95 کی بات ہے۔ اس برانچ میں اگرچہ تھوڑا عرصہ رہا، مگر یہاں بیتے پل کا شمار اچھے دنوں میں کرتا ہوں۔ ابرار الحق یہاں پڑھاتے تھے، مگر انہیں گلوکاری کا شوق ہو گیا۔ بلو کے گھر گیت گایا، ٹی وی اکثر دکھاتا، دونوں کام نہیں ہو سکتے تھے، چنانچہ انہیں کالج سے فارغ کر دیا گیا۔ وہ بلو کے پیچھے چلے گئے۔ ایک خاتون مینیجر تھیں، وہ میری تحریریں کراچی رسالہ بینکاری میں پڑھتی تھیں۔
مجھ سے بہت متاثر تھیں۔ ایک دن کہنے لگیں، تم 2 ماہ پہلے آ جاتے تو میں تم سے شادی کر لیتی۔ اب ایک پاگل خانے کے ڈاکٹر سے شادی کر چکی ہوں، وہ میری تنخواہ چھین لیتا ہے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا، تنخواہ پر آپ کا حق ہے۔ ایچ ایس این کالج کی گراؤنڈ میں کرکٹ کے عظیم کھلاڑیوں کو قریب سے دیکھا۔ میاں داد بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ عمران خان اسی میدان میں کھیلتے تھے۔ ٹی ہاؤس کے کئی دوست، اسلم طارق، عالم خان اسی کالج میں پڑھاتے تھے۔ مجھے اس کالج میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کالج کا اکاؤنٹنٹ اسی برانچ میں تھا۔ ایک دن تنخواہ کی لسٹ شام کو آئی۔ اتوار کو 3 آفیسر کو کام کے سلسلے میں بینک آنا پڑا تاکہ پیر کو تنخواہ دینے میں آسانی ہو۔ اس کا اوور ٹائم نئے مینیجر کے سامنے رکھا گیا، مگر انہوں نے غصے کا اظہار کیا، بل پاس نہیں کیا، البتہ میری ٹرانسفر کے آرڈر کر دیے۔ میں بوجھل قدموں سے ہاتھ میں بیٹ پکڑے دوسری منزل کی جانب چل دیا۔